تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اتنی عظیم عظیم بشارتیں، اتنی پیاری پیاری فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں کہ کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو فیضان درود السلام سے مالا مال فرمائے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایرجین چینل کے ناظرین، پروگرام الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح، اور الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو بہت سارے کلام بھی سناتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو سناتے ہیں، علم دین کی باتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ایک ٹاپک کے ساتھ بھی حاضر ہوئے ہیں، آپ کو کلام بھی سنائیں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ الرحمن پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت الحمدللہ کی گئی، اور روزانہ ہی اگر سلسلہ ہو گھر میں تلاوت قرآن کریم کا، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کا، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، پروگرام الحمدللہ ایک نئی صبح باقاعدگی کے ساتھ تلاوت قرآن سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو کلام بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن بہت ساری علم دین سے بھرپور گفتگو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس پروگرام میں آپ کی فرمائشیں، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کچھ کالز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر 8286252626، اپنے پاس اسے محفوظ کر لیجئے، سیو کر لیجئے، اور اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، اپنی وائس بھیجئے، انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر اگر آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے کمنٹس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ خوشبو زلف مصطفیٰ ہے کہ مشکل بھی ہے جس کے آگے وہ خوشبو خوشبو زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے مہندی گلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری کی ابھی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیدوں باغ میں گئے کیوں دم گاچے گئے چاہا، سفیدوں باغ میں گئے کوئی دم گاچے گئے چاہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اطلس و خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اس تن پہ جان بے خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہ نے جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجے تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجے تن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لوگ پہ اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لوگ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا کافی لیکن حشر سب فنا ہو جائے گا کافی لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ, اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی موت کو بھی اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حقیقت ہے کہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ذات سبحان اللہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے. ناظرین, مزید بھی آپ کو کلام انشاءاللہ الرحمن ہم سنائیں گے. اگر آپ مزید کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خوان سے, ہمارے نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. پہلی کوشش آپ یہ کیجیے کہ آپ اس پر اپنی وائس بھیجیے. اسلامی بہنیں وائس نہیں کریں گی. اسلامی بہنیں اپنے گھر کے کسی محارم کے ذریعے, یا گھر میں چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, تو ان کی پیاری پیاری آواز میں بھی آپ وائس بھجوا سکتے ہیں. اسی انداز سے دوسرا آپشن یہ ہے کہ الحمدللہ یوٹیوب پر بھی ہمارا پروگرام لائیو دیکھا جا رہا ہے. آپ جلدی یوٹیوب کی جو لائیو لنک ہے, ابھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے دوسرا بھی ایک نیا یوٹیوب چینل شروع ہوا ہے جس پر ابھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس لنک کو اپنے دوست و احباب میں, اپنے جاننے والوں میں شیئر کر دیجئے. آپ کا ایک کلک کرنا, آپ کا ایک شیئر کرنا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو علم دین سکھانے کا ذریعہ بن جائے. تو آپ شیئر کیجئے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے. ہمارے پروگرام میں ماشاء اللہ الرحمن کچھ گیسٹ ہوتے ہیں, کچھ مہمان ہوتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, جن سے آپ تک علم دین پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ 2 بلکہ 3 ماشاءاللہ مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ماشاءاللہ دعوت اسلام انڈیا کے اہم ذمہ دار, رکن ہند مشاورت, آل رسول, الحاج سید محمد سلمان اتاری صاحب ہیں. سید صاحب کو خوش آمدید, مرحبا, ویلکم کہوں گا. آج تشریف لائے ہیں اور اتفاق آپ کہیں عجب اتفاق ہے کہ آج ہمارا یہ ایپیسوڈ نمبر 250 ہے. اچھا, 250. یعنی اس سے پہلے جب تشریف لائے تھے آپ تو 200 میں شاید تشریف لائے تھے. 100 والے میں بھی آئے, 100 میں بھی آئے تھے, پھر آپ پھر جی 200 میں بھی آئے تھے آپ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور آج مائل سٹون اچیو کرتے جا رہے علی بھائی. اللہ اکبر. آپ کی شفقت ہے, جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے, کبھی کامیابی ملنے کی طرف آتی ہے تو آپ کے قدم ماشاءاللہ آج تو تشریف لاتے اتفاق ہے. اچھا, یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ 250 ایپیسوڈ. جی مجھے بھی کل پرسوں ہی پتہ چلا کہ یہ ہمارا 250واں ایپیسوڈ ہے. ماشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرمائے. ساتھ میں ہی ہمارے بڑے ہی پیارے بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے جناب محترم مظفر بھائی تشریف فرما ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا حضرت, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. مظفر بھائی سے بھی ہم بہت ساری گفتگو کریں گے, اور آپ کو کلام سنانے کے لیے, آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہیں. الطاف بھائی کو بھی آپ فرمائش اپنی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. ہم کچھ دیر کے بعد جب ہم پروگرام میں فرمائشیں شامل کرتے ہیں تو آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین, الحمدللہ اللہ پاک کا کرم, اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور دین اسلام جو کہ ایک امن پسند, ایک سلجھا ہوا, ایک ستھرا, صاف, پاک, طیب, طاہر دین مبارک ہے. یہ وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا فرمایا. یہ وہ دین ہے جس کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے نبی محترم, شفیع معظم, حضور جان عالم, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. یہی وہ دین ہے کہ جس دین کی بشارت سبحان اللہ انبیاء کرام نے بھی دی, جس نبی کی بشارت انبیاء کرام نے دی. یہ مبارک دین جو دین اسلام ہے, اس پر ہی الحمدللہ قائم رہنے والے کو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس دین میں جہاں اگر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہمیں درس دیا جاتا ہے, ہمیں نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صبر, شکر, پرہیزگاری, اخلاص, نیت, ان تمام چیزوں کا جہاں پر درس دیا جاتا ہے, ساتھ ہی یہ دین ہمیں معاشرے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دیگر معاملات کرنے والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ان سارے معاملات میں الحمدللہ ہمارا دین, ہماری شریعت, ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے. میں کہوں کہ وہ کون سا موڑ ہے, وہ کون سا مقام ہے, وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہے. الحمدللہ یہ دین دین اسلام ہے, دین فطرت ہے, کامل دین ہے. ہمارے دین نے ہمیں آپس میں رہنے والوں کے ساتھ, آپس میں معاملات کرنے والوں کے ساتھ, آپس میں گھر والے جو ہیں, رشتہ دار ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکیدات ارشاد فرمائی.
قرآن کریم اگر دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ہمیں کہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو کہیں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھانے کا حکم دیا، کہیں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، کبھی دوستوں کے ساتھ کس طرح کا انداز ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حق ادا کرنا، لوگوں کے رائٹس جو ہیں، لوگوں کے حقوق جو ہیں، کس کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، یہ بیان کیا ہے۔ جبکہ اس کے مخالف ہم دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، لوگوں کے ساتھ برائیاں کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، ان پر تہمتیں لگانا، اس طرح کے معاملات کر کے اس کا مال غصب کر لینا، اس کی وراثت سے اس کو محروم کر دینا، جناب والا اس طرح کے دیگر اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کیے جا رہے ہیں، جس میں لوگوں کے حقوق تلفی کی جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب۔ مظفر بھائی، اس ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، بہت ہی اہم ٹاپک ہے حقوق۔ جی، اب یہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض جو ہے عائد کیے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حرام کاموں سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، تو بندہ اگر اس میں اس کی کوئی کوتاہی ہے تو اللہ اس کا اور بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی اسے معاف فرما دے، ورنہ توبہ کے بعد جو ہے اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے معاملے میں یہ معاملہ رکھا ہے کہ جب تک وہ بندے وہ حقوق معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک طرح سے حقوق العباد کا معاملہ جو ہے حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ بندہ توبہ کرے، اکیلے میں بھی جو معافی تلافی کرے، آنسو بہائے، تو اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بندوں کے ساتھ حقوق تھے، کسی کا مال اگر دبا دیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، تو اب اس کی تلافی اس صورت میں ہوگی کہ پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے، اور پھر جو مال لیا ہے وہ مال جو ہے اس کو واپس ان تک پہنچائے، معافی تلافی کرے، یا سامنے والا معاف کرے۔ اب وہ سامنے والے کا انتقال ہو گیا یا اس شخص کا انتقال ہو گیا تو یہ معاملہ آخرت پر چلا جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا تو اس کے جو حقوق جو بندوں پر باقی ہوں گے ان سے معاف کروا کر جو ہے وہ پھر جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جس سے اللہ ناراض ہوا تو یہ حقوق العباد ہی کی وجہ سے وہ بندہ پھنس سکتا ہے۔ اب یہ حقوق میں بہت سارے حقوق ہیں، اس میں ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ مالی حقوق کا آتا ہے۔ ایسے تو اور بھی مسلمانوں کے، کئی عام مسلمانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا بھی اس کا حق ہے، چھینک آئے، چھینک پر اس نے حمد پڑھی تو اس کا بھی جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا بھی حق ہے۔ مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جس کو خبر ہوئی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا، تجہیز و تکفین میں شریک ہونا، یہ بھی حقوق ہے۔ لیکن ایک بڑا جو رول ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ مالی حقوق سے تعلق رکھتا ہے، اور آج معاشرے میں یہ مالی حقوق ادا نہ کرنا اور ان کو پامال کرنا یہ ایک بڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ کئی اس کی صورتیں ہیں، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال دینا کسی کے یہاں، مال مطلب غصب جو ہے یا تاوان کے طور پر کسی سے بلیک میل کر کے کسی کا مال جو ہے حاصل کر لینا، امانت میں خیانت کرنا ہے، پھر کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، آس پاس کی زمین ہے یا دوسرے کی زمین ہے اس پر قبضہ کر لینا، دھوکے سے فراڈ سے جو ہے نا کسی کا مال حاصل کر لینا، قرض لے کر واپس نہ دینا، یہ بھی ہے۔ یہ ایسے الگ الگ کئی ٹائپ کے جو ہے وہ مالی جو معاملات ہیں، تو ان معاملات میں بندہ کیا کرتا ہے، سامنے والے کی کبھی زمین پر قبضہ کر لیا، تو اس پر انشاءاللہ جو ہے تفصیلی جو اور بھی بات ہوگی۔ یہ کئی ایسے طرح کے حقوق ہیں جو بندہ ادا نہیں کرتا ہے اور اس کی الگ الگ سزائیں ہیں، اس کی اپنی اپنی وعیدیں ہیں، تو ان سے ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بلکہ مالی حقوق کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 29 میں فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔
قرآن کریم واضح ارشاد فرما رہا ہے. تو اب اس میں جو بھی صورتیں ایسی ہیں جو ناحق مال لینے کی صورتیں ہیں، جیسے بھی بتایا چوری ہے، غصب ہے، ڈاکے کے ذریعے سے ہے، ڈرا دھمکا کر کسی کا مال لے لینا ہے، یا چوری چپ کے کوئی مال حاصل کر لینا ہے، یا رشوت دے کر مال حاصل کرنا، یہ بھی حق تلفی کی صورت ہے. ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا ہے، تو ناجائز طریقے سے جو بھی مال حاصل کیا جائے گا اس کی مذمت ہی ہے، اس کی پذیرائی کہیں پر بھی نہیں ہے. مال کی اگر بات کریں، اسی کی شاید میں سمجھتا ہوں ایک اور صورت سید صاحب یہ بنتی ہے. جی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وراثت سے محروم کر دینا. جی اول تو پہلی بات یہ کہ وراثت کا علم لوگوں کو ہے نہیں. اپنے ہی اعتبار سے جب گھر میں والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہوا، اس کے جو وارثین ہیں، اب یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حق ملنا کس کس کو چاہیے. جی جب تک اس کا علم حاصل نہیں ہوگا ہمیں، تو کس کو پتہ کس کو دینا ہے. اب بعض لوگ جو ہے نا انتقال کے بعد دوستوں کو حصہ دے رہے ہوتے ہیں. جناب وہ پھوپھی ہے بہت دور کی، اس کو حصہ دے رہے ہوئے ہیں. اب اس کا حصہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے. گھر میں اپنی بیٹی اس کی ہے جس کا انتقال ہوا ہے، بھائیوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا. اس طرح کے معاملات، مالی جو حق تلفیاں اس میں شامل ہوتے ہیں. وراثت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ٹاپک ہے وراثت، جی. علی بھائی، اس ٹاپک میں موت کی یاد ہے. غور کریں تو وراثت ایک ایسا چیپٹر ہے کہ یہ ہمیں اپنی موت یاد دلاتا ہے. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے. ایسا ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مال پر آپ کے وارثین قابض ہو جائیں گے، اور آپ اپنا مال چھوڑ کر قبر میں چلا جانا ہے. ایسا ہی اب بندے نے بہت ساری پراپرٹی بنایا ہے، بینک بیلنس بنایا ہے، اور کہتے ہیں نا گن گن کر اس نے پیسے جمع کیے، ایک ایک پائی جوڑی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی یہ چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے، اور نہ اس کا مال اسے کام آئے گا، نہ اس کا بینک بیلنس اسے کام آئے گا. دنیا کی ساری دولت یہی رہ جائے گی. ایسا ہی وارثین اس پر قابض ہو جائیں گے. خالی آیا تھا اور خالی جا رہا. خالی آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا. جائیں گے تو اس کے اعمال جائیں گے ساتھ اس میں. تو اب ایسے میں بندہ غور کرے کہ یہ جو میری دولت ہے، جو میرے وارثین بعد میں اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیں گے. معاشرے میں سارے معاملات عام ہیں. آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. باپ کا جنازہ تیار ہے اور بچوں کو یہ فکر ہے کہ فلاں پراپرٹی کس کے حصے میں آئے گی. باپ کی میت کھڑی ہے، بس ابھی نماز جنازہ ہونے والا ہے، اور بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. بہنوں اور بھائیوں میں بات بند ہے کہ ہمیں کتنی پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا، ہمارا اس میں سے کتنا حصہ بنے گا. تو کیسا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی. اگر انہیں دین سکھاتا، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بسانے کے بجائے دین کی محبت بساتا، تو یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، ایسا ہی نہ کہ یہ آپ کی پراپرٹی تقسیم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں. جیسے ہی موت ہوتی ہے نا بندے کی، سیٹھ جی کہتے ہیں سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کی 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اب سیٹھ جی کا انتقال ہوا، جیسے میت ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی جو اولاد ہے وہ خوب اصالہ ثواب کرتی، تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتی. وہ تو ول چیک کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ والد نے کس کو کتنا دیا. اور یہ زیادہ معاملہ آپ کو پیسے والوں کے یہاں دکھے گا. ایسا ہی غریبوں کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کیا تقسیم کریں گے. صحیح بات. اب پیسے والے ہی یہ سب معاملات، یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ پیسے والوں کے یہاں آپ کو دیکھنے ملیں گے. ایسا ہی جتنی زیادہ دولت، جتنا زیادہ مال، اتنا زیادہ ووال. اور وہی معاملہ آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے مل رہا ہے. بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے دنیا، انسان کی قدر بھول گئی ہے، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اب رہی بات وراثت کی، تو وراثت میں بھی بہت سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں علی بھائی. جی ہاں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وراثت کے معاملات میں اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار میں بائک چلا رہا تھا، ایک بوڑھے شخص عصا لے کر چل رہے تھے. انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی، میں نے انہیں بٹھا دیا. اچھا وہ تھے پارٹی شخصیت، ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ ہماری اتنی ساری دکانیں ہیں. پتہ نہیں تھا، ان کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا. اتنی ساری ہماری دکانیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں. بتایا ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے میرے بھائیوں نے اور میرے بھتیجوں نے گھر کے اندر بند کر دیا تھا، اور کئی دن تک مجھے بند رکھا پراپرٹی کے معاملات میں. اللہ اکبر.
کہ آپ ہمیں یہ سائن کر کے دے دیجئے, فلاں پراپرٹی ہمارے نام پر کر دیجئے. اللہ یعنی کیسی دنیا سے محبت ہے نا. یہ سارے مسائل آپ کو دنیا کی محبت کی وجہ سے دیکھنے ملیں گے. تو آج لوگوں کا حق ہڑپ جانا اور ڈکار بھی نہ لینا یہ معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے. یعنی بہت کامن سی بات ہو گئی ہے. وارثین کا حق لے لینا, بہن کا بھی حق ہوتا ہے, باپ کی جو بھی پراپرٹی ہے وراثت کے معاملات اگر آپ پڑھیں گے تو بیٹی کا بھی اس میں حق ہوتا ہے. مگر آج دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کا حق بھائی لوگ دبا لیتے ہیں, نہیں دیتے بیٹی اپنی بہنوں کو. بھائی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کی تو شادی ہو چکی ہے, اس کا اپنا گھر بس چکا ہے, یہ اپنے شوہر کے کہتے بھی ہے نا کہ بیٹی تو پرائے گھر کی ہوتی ہے نا, تو اس کا تو گھر بس چکا ہے, اس کا شوہر امیر و کبیر آدمی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے, تو اس کا حصہ اپنے حصے میں شامل کر لیتے ہیں. جی یعنی یہ دین اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے سید صاحب کہ دین اسلام کی یہ تعلیم, جو لوگ آج کل بات اٹھاتے ہیں نا کہ دین نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے, اگر حقوق دیکھنے تو آپ یہاں دیکھیں. یعنی فرمایا گیا کہ اگر بیٹی کی شادی ہو چکی ہے, جی عورت کی شادی ہو چکی ہے, بہن کی شادی ہو چکی ہے, اس کا شوہر اگرچہ امیر و کبیر ہو, ارب پتی کھرب پتی ہو, اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا, تب بھی اس کو وراثت سے حصہ ملے گا, اگرچہ حصے میں اس کے پاس ایک گلاس ایک کپ ہی کیوں نہ ہے. جی بھائیوں کو یہ بھی حق نہیں کہ اس سے چھین سکیں. جی یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. یہ بھی ہے کہ بندہ جیتے جی اگر اپنی کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی چیز میں, جب تک وہ جی رہا ہے وہ مال کا مالک ہے, اپنی پراپرٹی کا مالک ہے. وہ جیتے جی چاہے تو اپنی پراپرٹی کسی کو دے سکتا ہے. مرنے کے بعد اس طرح کی ول نہیں بنا سکتا کہ میں صرف میرے چھوٹے بیٹے کے نام پہ ساری پراپرٹی کر رہا ہوں, اس پر اس کا حق نہیں ہے. مرنے کے بعد کی پراپرٹی پر ایسا کرنے والا گناہگار بھی ہے. باپ جس سے ناراض ہوتا ہے نا بیٹے سے, اگر 5 بیٹے ہیں تو بولتا ہے جو بڑا والا بیٹا ہے نا, چونکہ اس سے کچھ انبن چل رہی ہے, میں مر جاؤں تو اس کو میری وراثت سے 1 روپیہ مت دینا. اچھا, اس میں اتنا خوبصورت پہلو ہے, آپ نے کہا کہ بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے مرنے کے بعد. جی ہاں. اچھا, بیٹیوں کا حق آدھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جیتے جی اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہے نا اپنی پراپرٹی, جیتے جی وہ زندہ ہے مرا نہیں ہے, تو افضل یہ ہے کہ وہ بیٹی کو بھی برابر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ اسلام کی تعلیم ہے. مرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ بیٹیوں کا خیال رکھا گیا ہے. جیتے جی بھی اگر کوئی چاہے تو اپنی بیٹی کو بیٹے کے برابر اس کا دے دے. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تعلیم. اچھا, اس میں ایک بہت ہی کامن بات جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے نا, یہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بیوہ, ٹھیک ہے. بیوہ کو اگر وہ بیوی ایک ہی بیوی ہے, یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے 2 بیویاں ہونا, ٹھیک ہے. تو بیوہ کے ساتھ بھی میں نے معاملات ہوتے ہوئے دیکھے, اور اگر 2 بیویاں ہوں اور اس میں سے ایک سیکنڈ وائف ہو تو اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ جبر اور بہت زیادہ ظلم کے معاملات وراثت میں دیکھے جاتے ہیں. ایک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں علی بھائی, کہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ بیمار تھا اور قریب تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے. تو اس کی بہن نے اپنے بھائی سے, یعنی وہ بس مرنے والا ہے, قریب ہے کہ اس کی روح قبض ہو جائے گی, اس سے ڈاکیومنٹ سائن کروا دیے کہ وہ اس کی جو بیوی ہے جو ان قریب وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ ہو جائے گی, تو اس کو پراپرٹی نہ ملے, اس کو کوئی حصہ نہ ملے, اس وجہ سے اس نے ڈاکیومنٹ سائن کروا دیے. دنیا میں تو بندہ اس طرح سے کر کے مال ہڑپ لے گا, آخرت میں کیا بنے گا؟ شرعی طور پہ تو گناہگار ہو رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمیں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے نا. بالکل. ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کو برابر سب کے حق ادا کرنے ہیں. اسی طرح ایک معاملہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سیکنڈ وائف ہے, پہلی وائف کے جو بچے ہیں, اب وہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیکنڈ وائف کے حقوق ادا کرنے میں بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں. اس کا بھی حق ہے. بالکل. جتنی بیوی ہیں, 2 بیوی ہیں, 3 بیوی ہیں, وہ دوسری بیوی کے بچے ان کے بھی, کیونکہ وہ ان کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, تو انہی کی اولاد ہے, ان کو حصہ ملنا ہے اس میں سے. اب کیونکہ ان کی زیادہ چلتی ہے پہلی وائف, یا جو بھی سیکنڈ وائف کی اگر زیادہ چلتی ہے, سیکنڈ وائف کے بچوں کے زیادہ معاملات جو ہے وہ سٹرونگ ہو, تو وہ جو کمزور ہے نا ان کے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں. ایسا ہی. تو یہ معاشرے کے اندر بہت عام ہے, اور اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. مرنا ہے ہمیں بھی, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا, ہماری اولاد نے بھی اگر اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ کر لیے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ توبہ کرنا. تو یہ یقیناً بہت سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے, اور ایک دن سب کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہونا, یقیناً ہمیں دنیا سے جانا ہے, تو کیوں نہ بچوں کو اپنے یہ تربیت کر کے جائیں, کچھ ان کو سکھا کر جائیں, دین کی تعلیم دے کر جائیں کہ آپ کے بچے آپ کے بعد
اس طرح جو ہے نا وہ ان معاملات کے اندر جھگڑے نہیں، فساد نہیں کریں، بلکہ آپ کے بعد بچے جو ہے وہ اس طرح معاملات کریں. میں مزید چاہوں گا کہ وراثت کے حوالے سے مظفر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس میں علی بھائی سید صاحب نے ماشاءاللہ بہت جو اچھی گفتگو شروع کی کہ سب سے پہلے بندہ جو صرف جمع کر کے صرف مال چھوڑ رہا ہے نا، وہ یہ دیکھے کہ اپنے لیے کیسا وبال کریٹ کر کے جا رہا ہے. ایسے ہی کہ دنیا میں جب تک ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نا مال کے نا 3 حقدار ہیں. اچھا، مال کے 3 حقدار. 3 حقدار ہیں. سب سے پہلا حقدار مال کا جو ہے نا وہ ہے تقدیر، وہ ہے قسمت. اچھا، ہاں. اور پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا حقدار ہے اس کا وارث، اور تیسرا حقدار تو خود ہے. جی. تو آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر جو ہے نا مال سے اپنا حصہ لینے میں کسی کی رعایت نہیں کرتی. نقصان ہونا ہے مال کو، چوری ہونا ہے ہو جائے گا، کہیں آگ لگنی ہے لگ جائے گی. تقدیر یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ بندہ اس نے کتنی محنت سے جمع کیا، اس کو مال کی کتنی ضرورت ہے. جو نقصان لکھا ہوگا وہ تقدیر اپنا حصہ لے لے گی. پھر آپ فرماتے ہو وارث جو ہے نا مرنے کے بعد وہ اپنا ایک پائی اپنی نہیں چھوڑے گا جس کو جو ملنے والا. اچھا، اس میں بھی اگر یہ علم بندہ خود بھی حاصل کرے کہ میرا جو مال ہے اور میرے جو ورثہ باقی بچیں گے، میرے اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، ان کے اتنے حقوق ہوں گے، بیوی ہے تو اس کے اتنے حقوق، وہ ان کو اس حساب سے ملے گا. لیکن اب کیا ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے انتقال کے بعد گھر کا جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی جگہ بیٹھ جاتا ہے سربراہ بن کے. اب دکان کا بھی وہی مالک ہے، کارخانے کا وہی مالک ہے، گھر کا وہی مالک ہے. کچھ رینوویشن کیا یا کچھ کیا، اور اس میں خاص طور پہ چھوٹے بھائی اور بہنیں اور ان کی شادی جب کی جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا حصہ ختم. یہ سوچ لیتے ہیں. یہاں تک کہ بتایا گیا ہے، علماء نے، مفتیان کرام نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو نا بہن کی شادی کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور اس پر کثیر مال خرچ کر رہا ہے کہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، زیورات دیے جا رہے ہیں، دیگر چیزیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ آج جو چیز دینا ضروری ہے نا اس سے لوگ جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہیں، اور جو دینا نہیں ہے ضروری ہے، ایک رسم ہے خالی، جیسے جہیز وغیرہ دینا، وہ اپنی مرضی سے بندہ جو ہے نا کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ رسم کی پابندی کرتے ہوئے ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہے. یعنی فرض نماز کو چھوڑ کر نفل نماز، جیسے بڑی راتوں میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی نفل نماز پڑھیں گے لیکن روزانہ کی فرض کی پابندی نہیں کرتے. سب سے پہلے یہ دیکھنی چاہیے تھی. تو آج عورتوں کو محروم کرنا، بہنوں کو محروم کرنا، بیوہ کو محروم کرنا، بعض اوقات یہی جیسے یہ بھی بیان کیا کہ بھائی ایک سے زائد بھی جو بیویاں ہوں تو ان کے بھی جو حقوق ہے، ان کی اولاد کے جو حقوق ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اس کو دے دینا. اچھا، یہ پرابلم کہاں تک چلتا ہے؟ یہ نسلوں تک چلتا ہے. جی. ابھی 1 کروڑ کی کسی کی پراپرٹی ہے، اس کے حصے دار تھے، چند لوگوں نے قبضہ کر لیا، نہیں دیا کسی کو، جس کا کسی کا 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، جتنا بھی حق بنتا تھا. اب اس نے سارا لے لیا. اب یہ اس کی پراپرٹی ہے نا، اس کی اولاد کو مل جائے گی. سمجھ لیجئے 3 لوگ تھے تو ان کو 33 لاکھ 34 لاکھ ایک ایک کے حصے میں آ گیا. پراپرٹی کی ویلیو مزید بڑی، جتنا تقسیم کرنے میں لیٹ کریں گے نا اتنا مطلب بندے کو زیادہ دینا پڑے گا. لیکن آج جو ہے نا وہ چیز بھی نہیں بھائی، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے نہیں، کوئی تھوڑا بہت دے دیتا ہے، کوئی نہیں دے دیتا ہے، کوئی قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ نسلن بعد نسلن اب اس کی اولاد کو زیادہ ملا ہوا حصہ، اور ان کی بددعائیں لگتی رہیں گی، ان کی پکڑ ہوتی رہے گی. اس کو جو زیادہ مال چھوڑ کے گیا ہے، باپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، اب خدا نخواستہ اس کو قبر میں اس کی بھی سزا مل رہی ہو کہ ان حقداروں کو حق نہیں پہنچایا، ان کا انتظام نہیں کیا. تو آج اس کا علم پہلے تو لوگ حاصل نہیں کرتے. پھر کیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو مضبوط ہے نا، پاورفل، بھائی لے کے کوئی دکھائے، قبضہ بلوان ہوتا ہے. بس قبضہ جو ہے میرا ہے، کوئی لے کے مجھ سے دکھائے. اچھا، معاشرے میں بھی ایسا ہے نا، آج اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی، رشتہ داروں کو انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے مسائل حل کروانے کا انٹرسٹ ہوتا ہے. چلو بھائی میں آ کے حل کروا دیتا ہوں، ان کو کیا حصہ دے رہے دو. تو بعض اوقات شرما شرمی بولے جو میرے سامنے بیٹھے گا نا، پہلے میں اس کی ہسٹری کھولوں گا. بھائی تمہاری کتنی پراپرٹی تھی، تم کو کتنی ملی، تم نے اپنے رشتہ داروں کو کتنا دیا، اپنے بھائیوں کو تم نے کتنا دیا. تو اب یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. تو آج حقدار کو نہ حق دلانے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں. آج دارالفتاء اہل سنت سے بھی رجوع کیا جاتا ہے نا، تو بعض وہ سب تفصیلات لیتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ کبھی کبھار حصہ دار جو مانگنے آیا ہے نا، یہ اپنے حصے سے زیادہ لے چکا ہوتا ہے. تو جب تک ساری صورتیں، کتنے افراد ہیں، کتنوں کا انتقال ہو گیا، یہ سب نہیں ہوگی، ہماری طرف سے جو نا فتویٰ نہیں جاری کیا جائے گا کہ وہ پتہ لگا کہ وہ لے چکا ہے، پھر وہ مزید اور لینے کے لیے وہ کر رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں اس میں نا بہت غور بھی کرنا چاہیے.
اور اس کا عذاب اور اس کے جو نقصانات ہیں نا وہ بہت برسوں تک چلتے ہیں, نسلوں میں چلتے ہیں, اور پھر ان کو بھی آگے وہ بھی غاصب ہوں گے, ان کی اولاد کو جو زیادہ حصہ ملا, جہاں نقصان میں لوگ رہ گئے وہ بیچارے پرابلم سب سے نہیں ہوں گے. بڑی جو اس کا جو وبال ہے وہ اللہ کی ناراضگی. یقیناً اللہ پاک کی ناراضگی کا یہ سبب بنتا ہے معاملہ, کسی کا مال غصب کر لینا, کسی کی جائیداد پر ناجائز حق دبا لینا, اور اس انداز سے جو معاملات ہوتے ہیں مالی معاملات, یعنی اس معاشرے میں آپ رہتے ہیں تو شاید سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے گھر گھر کی کہانی میں اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا. یعنی اس وقت جس وقت آج ہم سانس لے رہے ہیں, جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں نا, جس معاشرے میں, شاید ہی اکا دکا, اللہ توفیق دے, اللہ ماشاء اللہ, ایسے گھر شاید ہی ہوں گے, یا اگر یوں کہوں کہ لاکھ میں کوئی ایک دو ہوں گے کہ جو صحیح انداز سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وراثت کا مال تقسیم کرتے ہوں گے. آپ غور کر لیجیے, اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, آپ کے والدہ کا انتقال ہوا, یا گھر میں آپ کی وائف کا اگر انتقال ہوا, یا اگر وائف سن رہی تو اگر شوہر کا انتقال ہوا, وراثت میں کیا تقسیم کی گئی تھی, اس کو غور کیجیے آپ. کیا واقعی صحیح انداز سے حصے تقسیم کیے گئے تھے؟ کیا واقعی کسی مفتی صاحب سے رابطہ کیا تھا آپ نے کہ جناب ہمارے والد محترم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ان کا اتنا مال تھا, اتنا پلاٹس تھے ان کے, جناب اتنی جائیداد تھی, اتنے معاملات تھے, اتنی گاڑیاں تھیں, یہ سارے کپڑے تھے, یہ سب چیزیں تھیں, ان پر کس کا کتنا حصہ بنتا ہے, کس کو کتنا ملنا چاہیے, اس پر کسی مفتی صاحب سے رائے لی؟ شاید آپ کا جواب نہ میں ہو. یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری کمی ہے. وراثت کے مال کو, وراثت کے معاملات کو ہم نے بھلا دیا ہے, اس علم کو بھلا دیا ہے, جبکہ اس کو آدھا علم فرمایا گیا, میراث کو آدھا علم فرمایا گیا. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس علم کو گویا کہ اٹھا دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں اپنے اعتبار سے, گھر کے 10 لوگ بیٹھے, گھر کے بڑے بیٹھے, اپنے حساب سے, ہاں بھائی بیٹے کتنے ہیں, 2 بیٹے ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے بھائی, بیوی کتنی ہے, 1 بیوی ہے, جناب اتنا پیسہ ہے, اتنا ہے, تم اتنا لے لو, تم اتنا لے لو, بھائی تو بیٹی ہے, تو دور رہتی ہے, تجھے لینے کی حاجت نہیں ہے, تو تھوڑا سا لے لے, ہاں تو بڑا بیٹا ہے, تجھے زیادہ چاہیے, تو نے والد کا زیادہ سپورٹ کیا, تو نے والد صاحب کے انتقال کے معاملات تو نے اپنی طرف سے ادا کیے, والد صاحب کے جتنے بھی اخراجات ہوئے, ان کی بیماری کے سارے دارو دوا کے جتنے پیسے ہیں تو نے لگائے, لہٰذا تجھے زیادہ ملے گا. یہ نہیں ہے, بلکہ پراپر جو حصے ہیں دین اسلام نے بیان کیے. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں, میرے والد مرحوم ابھی کچھ مہینوں پہلے انتقال ہوا, اللہ پاک غنی کی رحمت فرمان, کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. تو چونکہ میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ عالم دین ہیں, تو گھر میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا, تو اب انتقال کے بعد الحمدللہ تدفین وغیرہ ہوئی, تو گھر میں سب کو جمع کیا انہوں نے, بہنوں کو, بھائیوں کو, اور جو کچھ ترکہ تھا والد صاحب کا, بہت زیادہ تو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے, کچھ ظاہر ہے کچھ معمولی سی کچھ رقم چھوڑی تھی, اور پھر اسی طریقے سے کچھ کپڑے وغیرہ تھے. اچھا ہمارے یہ بھی سمجھتے ہیں کپڑے جو چھوڑے مرحوم نے وہ تو سارے غریبوں کے ہیں, ایسا نہیں ہے, وہ بھی ترکے میں آئے گا, وہ بھی مال وراثت ہے, جو کچھ اس کی ملک میں تھا. یعنی اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں, ایک سوئی بھی اس نے اگر چھوڑی ہے نا, اور 5 بچے ہیں تو سوئی بھی 5 میں تقسیم ہوگی. علی بھائی ایک بزرگ کا واقعہ ہے, آپ کسی کے نا آخری وقت میں اس کے گھر میں موجود تھے, اور بظاہر مطلب کوئی زیادہ مال و اسباب نہیں تھا, ایک چراغ جل رہا تھا, سرہانے چراغ جل رہا تھا, اور ادھر اس نے آخری سانس لی, انتقال ہوا, تو بزرگ جو موجود تھے نا, آپ نے اس چراغ کو بجھا دیا, چراغ کو بجھا دیا, اور آپ فرماتے ہیں جب تک یہ زندہ تھا نا تو یہ اس کا گھر کا, اس چراغ کا, اس کے تیل کا مالک تھا. اب اس کے انتقال کے بعد اس تیل کے اندر بھی وارثوں کا حق شامل ہو گیا. تو اب یہ اگر وارث اور کوئی نابالغ ہوگا تو اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر جو نا اس چراغ کو بھی بجھا دیا, کہ کوئی اگر نابالغ ہو یا مطلب جو گھر کے افراد ہیں, اب یہ بھی فضول جلے نہیں, بلکہ مطلب اس کا پہلے اس کا حق ادا کیا. یہ یعنی کتنی باریک بینی آپ دیکھیں, یہ ہے دین اسلام, دین اسلام کی تعلیم. الحمدللہ کوئی اگر فالو کرے تو صحیح. دین کو دور دور سے دیکھ کر بعض لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں, اور دین میں یہ سختیاں ہیں جناب, یہ معاملات ہیں. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی الحمدللہ. آپ قریب تو آ کر دیکھیں, ہمارے دین میں جو آسانیاں ہیں, ہمارے دین میں الحمدللہ رب العالمین جو چیزیں ہمارے دین میں ہیں, آپ کو کہاں ملے گی. الحمدللہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. حضور مزید میں آگے بڑھوں گا, چونکہ وراثت پر اور وراثت کے ٹاپک پر ایک میسیج میں دینا چاہوں گا. بالکل, جیسے کہ مظفر بھائی نے بھی بتایا نا کہ مال یا تو ہمارا ہے, یا تقدیر کا ہے, یا ہمارے وارثین کا ہے. جب ہمارا ہے تو ہم اس کو چاہے تو اچھے کام میں خرچ کر سکتے ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, مسجدیں بنا سکتے ہیں. مرنے کے بعد ہمارے مال پہ قابض ہو جائیں گے ہمارے وارث.
اب ضروری نہیں کہ وہ ہمارے نام سے مسجدیں بنا دیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے نام سے ایصال ثواب کریں اور ہمارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو صحیح جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں مروں گا، ٹھیک ہے، مرنے کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی ول بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وصیت بنا رہے ہیں کہ میں اس کو اتنا دوں گا، اس کو اتنا، فلاں کو اتنا، ٹھیک ہے، وصیت کے جو بھی معاملات ہیں شرعی طور پہ. تو مگر پتہ ہے وصیت کی جا رہی ہے، ول بنائی جا رہی ہے، مرنا ہے جی. مگر وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرا مال مرنے کے بعد میں میرے کام نہیں آئے گا، میرے وارثین کے تو کام آئے گا، میرے کام نہیں آئے گا. میرے کام یہ اس وقت آتا کہ اگر میں اس کو آگے بھیجتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، صدقہ و خیرات کرتا، مسجد بنا دیتا، کسی غریب کی مدد کر دیتا. اس میں تو میں بخل کرتا ہوں، اس میں تو میرا جی نہیں چاہتا ہے. مسجد میں اگر چندہ دینے کی باری آتی ہے تو سب سے چھوٹی والی نوٹ نکال کر میں چندے میں ڈالتا ہوں. صحیح. تو یہ معاملات آج دیکھے جا رہے ہیں. تو بندہ اگر اس بارے میں غور کرے نا کہ مال نے انشاءاللہ اگر میری آخرت میں کام آ گیا نا، یہ مال، یہ میرا مال اسی وقت میرے کام کا ہے جب یہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. یہ مال میرے لیے اسی وقت کام کا ہو جائے گا کہ جب یہ میرے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. تو اس کے لیے بندہ کوشش کرے اور اپنے مال کو میں یہ نہیں کہتا کہ وارثین کو کچھ نہ دیں، مگر اپنی آخرت کی تو تیاری کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا مال میرے وارثین کا. وارثین بہت کم ایسے ریئر ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کا مال خرچ کرتے ہیں. اور ذی نصیب یہ میسیج میں اولاد کو بھی دینا چاہوں گا، جو بچے ہیں جن کے والدین اگر انتقال کر گئے، آپ کے والدین کو جو ابھی کام آئے گا نا وہ آپ کا ایصال ثواب ہے. اور جتنا آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اب ایصال ثواب قرآن شریف پڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کے والدین نے اتنا مال جمع کیا، اس میں سے آپ کو اتنی برکت ملی کہ آپ اپنے والدین کے بنائے ہوئے اس ایمپائر سے آپ ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کی نسلیں بھی فائدہ، اتنا مال جمع کر کے اتنا مال پیچھے چھوڑا آپ کے والدین نے کہ آپ کی نسلیں در نسلیں کھائے گی. مگر آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے اب آپ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیں. آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ مسجد بنا دیں. یقین مانیے انشاءاللہ عز و جل ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. بہت زبردست کام ہو جائے گا. اپنے والدین کے لیے مسجد بنا دیں، آپ مدرسے میں آپ حصہ لے لیں، آپ دعوت اسلامی کو چندہ پیش کریں. انشاءاللہ عز و جل زبردست آپ کے والدین کے لیے ایصال ثواب ہوگا. اور یہ مال انشاءاللہ انہیں قبر میں عذاب قبر سے نجات دلانے میں اور آخرت میں انشاءاللہ عذاب جہنم سے نجات دلانے میں کام آئے گا انشاءاللہ. تو بہت زبردست پیغام بھی آپ کو ماشاءاللہ سید صاحب نے دیا ہے. یہ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ آ جائے. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے نا. جی سبحان اللہ. صدقہ جاریہ ہے کہ اپنے جیتے جی کوئی ایسا کام آپ کر جائیں کہ اس کا ثواب آپ کو مطلب پھر آخرت تک ملتا ہی رہے، قیامت تک وہ آپ کی قبر کے اندر ثواب ملتا ہی رہے گا. کہ آپ نے اگر مسجد بنا دی ماشاءاللہ الرحمن، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے لوگ نیکی حاصل کر رہے ہیں، مسجد آپ نے بنا دی. اب جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس میں اعتکاف کرتے رہیں گے، اس میں ماشاءاللہ الرحمن نفل عبادت کریں گے، وہاں پر لوگ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں گے، سارا ثواب ان کو تو ملے گا ہی صحیح، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ایک بڑا پیارا سودا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے کچھ نہ کچھ آپ حصہ لے سکتے ہیں بھی. ماشاءاللہ الرحمن امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو کہ اس سال 1500واں جشن ولادت تشریف لا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں ترغیب بھی دلائی ہے کہ کاش ایسا ہو کہ 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ہم بھی مسجدیں بنا، اور 1500 مسجدیں بنانے کا آپ نے اعلان کیا ہے. تو آپ بھی اگر نیت کر لیں اور اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اگر اس میں آپ نیت شامل کر لیں کہ میں یہ مسجد بنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوشی بھی ہے اور میرے والد مرحوم، والدہ مرحومہ یا دیگر جو ہمارے مرحومین گھر کے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے والد نہیں آ رہے ہوں. دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد، جی اس کے تحت ماشاءاللہ ہندوستان بھر میں جگہ بجگہ مسجدیں بن رہی ہیں. الحمدللہ. مسجد کی تعمیرات جاری ہے. پلاٹس ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں جن پر مسجد کی تعمیرات کرنی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے گجرات کے سنائی بھائی نے رابطہ کیا تھا، 20 سے 25 لاکھ روپے کی انہیں ضرورت ہے. ایک مسجد بنانی ہے ایسے علاقے میں جہاں پر مسجد کی اشد ضرورت ہے.
اب 20 سے 25 لاکھ روپے میں اگر آپ کے والد صاحب کو قبر میں اور آخرت میں جنت کے محلات مل جائیں, سبحان اللہ, واہ جی واہ, جنت کے محلات کا کے لیے تو بہت ہی سستا سودا ہے, زبردست. کہ 20 سے 25 لاکھ روپے آپ اللہ کی راہ میں دیں, مسجد بنائے, اور مسجد کو آباد بھی دعوت اسلامی کرے گی انشاءاللہ. امام کا انتظام, مقتدیوں کو جمع کرنا, مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد میں لے کر آنا, پھر ان کی قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنا, یہ سارے انتظامات الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. الحمدللہ. تو مسجد خدام المساجد کے ذریعے سے ہم اگر مسجد بنائیں انشاءاللہ, پلاٹ ریڈی ہے, آپ نے صرف تعمیرات کے لیے رقم پیش کرنی ہے, آپ کے والد والدہ کے لیے انشاءاللہ ایصال ثواب کے انشاءاللہ انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے, اور جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو آپ نیت بھی کرتے چلے جائیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کیجیے, انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. اچھا, یہ نفلی صدقے کے ساتھ ساتھ ہے نا, بعض اوقات بندہ جب مال جمع کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی ہے اس نے, اسی طرح لوگوں کا قرض لے کے رکھا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی وصیت نہیں کرتا, اولاد کو بھی نہیں بتاتا, تو بندے کو آج اس معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ بھائی میں نے اگر یہ قرض ادا نہیں کیا اور اولاد کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا, تو اولاد تو ایسی ہوتی ہے, مجھے سننے میں آیا ایک شخص نے بتایا کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد ہے نا, کچھ لوگ اس کے گھر پر پہنچے کہ والد صاحب نے قرض لیا تھا, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ہماری رقم باقی تھی. تو اس اولاد نے ایسا جواب دیا, بولے اچھا آپ کو مطلب یہ باقی ہے, رقم باقی ہے آپ کی, میں ابھی آپ کو دیتا ہوں, ایڈریس دیتا ہوں, وہ قبرستان فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر ان کی قبر ہے, آپ جا کے ان سے لے لیجیے. یعنی کیسی اتنی بڑی پراپرٹی, اتنا سارا جو مالی اثاثہ میراث پر اولاد قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے, آج اس نے اولاد کو ہی نہیں بتایا ہے, کہیں لکھ کے ہی نہیں رکھا ہے. تو اب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اگر بھائی یہ سچا ہوا تو اس نے واقعی پیسہ دیا تھا, آج اس کی رقم ڈوب جائے گی, آج ہم قابض ہو جائیں گے, تو ہمارے والد صاحب کا کیا ہوگا. نوبت یہاں تک ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ لیا ہے قرض, جی ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کنفرم جو ہے وہ رقم بنتی ہے, ان کا حصہ بنتا ہے, ادائیگی بنتی ہے, مگر نہیں دیتے. یعنی یہ مال کی محبت ہے, یہی تو ظلم ہے نا. بالکل اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, حقوق ادا کرنے کے تعلق سے. اب وہ باپ کا قرض دار تھا, تو اب اس کو کہ جا باپ سے لے لو, یہ کامن جملہ ہے جی, یہ کہا جاتا ہے آج معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ نا باپ نے لیا تھا, باپ کا قرض بنتا ہے نا, آپ ان سے جا کے قبر میں لے لو. اس طرح ایلفسٹن میں نا ایک کہیں عورتوں کی بھی زیادہ جہاں چلتی ہے, تو بعض اوقات انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا, اور گھر ایک کوئی حضرت تھے, کوئی پیر صاحب تھے, ان کی خدمت میں آنا جانا تھا, اپنے گھر کی بیچی ہوئی رقم لے جا کے ان کے ہاتھ میں رکھ دی کہ آپ ہے نا ہمیں اس ایریا میں, مطلب مسلمانوں کے ایریا میں جہاں اچھی آبادی ہو, کوئی آپ گھر دلائیے. اب انہوں نے کیا کیا, ان کے کوئی دوسرے پہچان والے, وہ ان کو کچھ رقم کی ضرورت تھی, انہوں نے رقم اٹھا کے اس کو دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ تم اپنا بزنس کا وہ کرو, اور ان سے زبانی وعدہ کرتے رہے حضرت کہ میں آپ کو رقم دلا دوں گا, گھر دلا دوں گا. اب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ باتھ روم میں جو ہے نا وہ پھسل کر گر گئے. اب کسی کو انہوں نے کچھ لیگل ڈاکیومنٹ بنا کر نہیں دیا تھا, قرآن شریف میں ایک جگہ لکھ کر دیا تھا. اب وہ اپنے گھر کو بیچ کر بے گھر ہو گئے, ان کے بچے اور دیگر چیزیں. بعد میں ان لوگ کی طرف سے جو مطالبہ ہو رہا ہے نا, تو ان کی اولاد, وہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کو حق نہیں مل پایا, اور انہوں نے کیا کیا, ان کی اولاد ماننے کو تیار نہیں. تمہارے پاس کوئی ہے ڈاکیومنٹ ہے کیا, والد صاحب نے لیا تھا, کوئی ثبوت ہے کیا؟ اور وہ بیچارے بچے جو ہے وہ اس غلطی کی سزا میں, مطلب بیچارے اب ان لوگوں نے بہت زیادہ جو رقم بھر کر لون پر جو ہے گھر لے کر کے برسوں چلے جائیں گے, ان کی زندگی جو ہے کمائی جو ہے اس میں بھرتے ہوئے. تو آج یہ بھی اس طرح کا بھی معاملہ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, ڈاکیومنٹ نہیں ہے, اچھا جھوٹے ڈاکیومنٹ بنا کر لوگ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں, دوسروں کا گھر جو ہے ہڑپ کر جا رہے ہیں. تو کتنی جگہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. قبر میں کیا بنے گا اس وقت, آخرت میں کیا بنے گا اس وقت. آج ڈاکیومنٹ نہیں ہے, پروف نہیں ہے, مگر آپ جانتے ہو کہ اس کا حق نکلتا ہے, دینا ہے. آخرت میں اگر اسی ظلم کی وجہ سے, اسی ناانصافی کی وجہ سے اگر پھنس گئے, اور جو مال ہم نے دنیا میں دبایا تھا, اس کے تعلق سے تو بہت ساری احادیث بھی ہے نا کہ اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی پڑ جائے گی. ایسا ہی ہے. اور اگر پھر بھی آپ کا جو اس کا حق بنتا تھا آپ کے اوپر وہ ادا نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے گناہ اپنے سر پہ لینے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ. تو اس سے ڈرے بندہ. تھوڑی دیر کی لذت, کچھ سالوں کی, کچھ دنوں کی لذت کے لیے بندہ یہ گناہ کرتا ہے, اور یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. جس طرح آج آپ کے والد صاحب قبر میں گئے ہیں, یا آپ کی والدہ قبر میں گئی ہیں, یا آپ کے دیگر رشتہ دار قبر میں گئے ہیں, اور ان کے حقوق آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں ان کے انتقال کے بعد, تو یہ سارے معاملات تو آپ کے ساتھ بھی ہونے ہیں جناب.
پھر آپ نے بھی جواب دینا ہے اپنی قبر کے اندر, آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں حاضر ہونا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ تو صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ, اور یہی حق ہے, یہی نظریہ سب کا ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کچھ سال رہنے کے بعد قبر میں جانا ہے, قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اس دن سے ڈریے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن مالی تمام حقوق ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ الرحمن کافی فرمائشیں جمع ہو چکی ہیں. یوٹیوب پر جو لائیو چیٹ کے ذریعے کمنٹ آ رہے ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے, یہ کلام سنا دیجئے. بنت عبد القدیر, السلام علیکم السلام. اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب پر لائیو سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو اب بھائی لائیو سلسلہ ہمارا یوٹیوب پر سٹارٹ ہو چکا ہے, تو اب کرنا آپ کو یہ ہے کہ جلدی جلدی جو پہلے ہمارے ماشاءاللہ الرحمن اسلام بھی آتے تھے, اب پتہ نہیں سب وہ شریک ہیں یا نہیں ہیں جو پہلے ہمارے پروگرامز دیکھتے تھے, اب جلدی جلدی آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ ان کو دعوت پہنچانی ہے کہ بھائی یوٹیوب پر بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جن کے گھر میں کیبل نہیں ہے, یوٹیوب ہی کے ذریعے وہ دیکھ سکتے تھے, تو یوٹیوب پر سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ اب چونکہ ہمارا یہ ایک نیا چینل کریٹ کیا گیا ہے نا یوٹیوب پر, FGN چینل لائیو کے نام سے. جو پہلے ہمارا چینل ہے وہ بھی موجود ہے, لیکن اس پر بھی ہم لائیو نہیں کر رہے ہیں. اس پر جو پروگرامز یہاں سے ہو رہے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. جو پچھلے پروگرامز ہیں آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر صرف لائیو جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. تو اب اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, جلدی جلدی اس کو شیئر بھی کیجئے. اس کی لنک کو آپ کوشش کیجئے ابھی سے کم از کم آپ 1200 کو سبسکرائب کروائیں انشاءاللہ. اور دیکھیں سبسکرائب کروانے کا نہ اس میں میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے, کوئی ذاتی فائدہ ہمارا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوں, کئی ایسے جو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوں, وراثت کے معاملات میں غلط کام کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے جب یہ ساری گفتگو وہ سنیں گے اس چینل کے ذریعے سے الحمدللہ گناہوں سے توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. مزید آگے ہیں انس اشرفی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تیرے حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال, کوئی کلام اس طرح کا ہے, سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق الرحمان بھائی ہیں, کلام سنا دیجئے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ٹھیک ہے جناب. عاشق نظامی, آج امام حسین کے اوپر کوئی کلام سنائیے. ٹھیک ہے صاحب. شفیق الرحمان بھائی, ہمیں آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. زاہد شیخ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اندور سے بول رہے ہیں, ہمیں نعت سننی ہے, میرے حسین تجھے سلام. واہ. نور الدین قادری بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی, صبح طیبہ میں ہوئی, یہ نعت سنانے کی گزارش ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. محمد ساحل بھائی, علی بھائی مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے. میرے نبی ہیں, او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, یہ کلام ہے. زاہد شیخ, میرا ایک سوال ہے. اب کچھ ماشاءاللہ سوالات بھی انہوں نے کیے ہیں اور استخارے کروانا چاہتے ہیں کچھ اسلامی بھائی. یہ روحانی علاج کا پروگرام نہیں ہے, کل تھا رات میں روحانی علاج کا پروگرام. تو روحانی علاج اور استخارہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے, وہ بھی رات کے وقت ہوتا ہے نا, رات میں 8 سے 9 بجے تک ہوتا ہے, منگل اور بدھ 2 دن ہوتا ہے. تو اس میں ہم استخارہ نہیں کرتے ہیں. اس میں ماشاءاللہ الرحمن یہ دین کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, سنتیں سکھائی جاتی ہیں, اس میں آپ کو کلام اور پیاری پیاری نعتیں سنائی جاتی ہیں. اسی طرح جو کیبل کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے بھی میسیجز ہمیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی مجھے نعت شریف سنا دیجئے. میٹھا مدینہ دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے. محمد حسین, راجستھان, جودھپور پرتاپ نگر سے یہ بھائی ہیں. اسی طرح محمد شہزاد دانی لمڑا احمد آباد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی, یہ کلام سنا دیجئے. اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اندور سے بول رہے ہیں. محمد زاہد شیخ, آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, نئی صبح دیکھ رہے ہیں. میرے حسین تجھے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید خان, مچھلی پٹنم, FGN کے پروگرام بڑے اچھے ہیں. میرے کلام کی فرمائش ہے, مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے. اب اتنے سارے کلاموں کی فرمائش. اچھا وائس بھی ہے, وائس بھی سنا دیجیے بھائی. جی السلام علیکم علی بھائی, میرا نام ریاض ہے, جوابپورہ احمدآباد سے بولتا ہوں, گجرات سے. میرا توفیق یہ ہے کہ میرے کو اچھی سی نعت شریف سنی, اور تم سب کو سلام مبارک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہاری ایک ٹیم کو سلام مبارک.
वालेकुम अस्सलाम भाई, अक्की टीम को आपने सलाम कहा, आपको भी हमारी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मज़ीद दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह में सलमान सैयद साहब की आमद मरहबा मरहबा, एक कलाम सुना दीजिए। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्लाह बरकतों से नवाजे आपको। बहुत प्यारा आपने पढ़ा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बहुत सारी फरमाइशें जमा हो चुकी हैं अल्ताफ़ भाई, तमाम फरमाइशों को तो हम नहीं ले पाएंगे ज़ाहिर है, चूँकि दीगर भी हमारी गुफ्तगू होती है। कुछ जो आप सुनाना चाहें जी। मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, हुक्म था कि अदा हो नमाज़े 50, हुक्म था कि अदा नमाज़े 50, सबका आना जाना सलामत रहे। रब मुझको बुलाएगा, मैं ख्वाब को देखूंगा, दिन भी तो आएगा, मैं ख्वाब को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से, ओ हज पे बुलाएगा, ओ हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। मुस्तफा ज़ातियत ताब है, मुस्तफा ज़ातियत ताब है, यकीन जिसको यकीन बनाया भी गए, आपो इल्मे नूर की पैगली की गए, आपो इल्मे नूर की पैगली की गए, जाने आदम जाने हवा भी गए, जाने आदम जाने हवा भी गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार गो, मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार गो, तालिब हूँ मैं आपका शादा, मुझको अता दीदार हो,
نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دھوکے سے بھی بلایا گیا جن کو میں پہ بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صد علی نور کا آیا ہے تارا نور کا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاء اللہ الرحمن. ناظرین بہت سارے کلام شامل کیے الحمدللہ. آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ میں میسیجز کیے, اپنے وائس کی, آپ نے ہمیں یوٹیوب کے ذریعے کمنٹ کیے, میسیجز کیے. اللہ آپ کو شاد رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. اس کا مطلب آپ پسند کرتے ہیں پروگرام کو, شوق سے دیکھتے ہیں, ذوق سے دیکھتے ہیں, توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور الحمدللہ علم دین بھی آپ کو یہاں سے حاصل ہوتا ہے. پروگرام کا ہمارا بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہے, بڑا ہی پیارا یہ سسٹم ہے. آپ دیکھیں تو تلاوت قرآن بھی آپ کو سناتے ہیں, نعتیں بھی سناتے ہیں, آپ کو منقبتیں بھی سناتے ہیں, آپ کو علم دین بھی سکھاتے ہیں, صلاۃ والسلام بھی آپ کو سناتے ہیں. تو اس پروگرام کو آپ دیکھا کریں, اس کی دعوت کو اور بھی لوگوں تک آپ عام کریں گے انشاءاللہ. جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گا پیغام, اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم علم دین کی بہاریں گھر گھر تک عام ہوگی انشاءاللہ. کافی کلام رہیں گے تو وہ ناظرین سے فرمائش بھی کیا کرے اور ناراض نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کلام رہ جائیں, چونکہ ظاہر ہے ہمارے پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں ہمیں اور بھی چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں, تو جن کے کلام شامل نہیں ہو سکے تو وہ ناراض نہ ہوئیے گا انشاءاللہ. کل بھی ہمارا پروگرام ہے, پرسوں بھی ہے, اس کے بعد بھی ہے انشاءاللہ الرحمن. آج نہیں تو کل سے ہی آپ کے کلاموں کو شامل کریں گے. کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے, اس کو چلائیے گا. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. میرا نام نیاز احمد ہے.
میں यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे सवाल है, मेरे दोस्त के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में उन लोगों का हक हिस्सा नहीं दिया और उनके बाद अब हक की सही अदायगी नहीं हो पा रही है। आपकी रहनुमाई चाहिए। हाँ जी जनाब, वालिद साहब ने ज़िंदगी में हक़ अदा नहीं किया और अब इंतकाल हो गया, उसके बाद क्या करना है। तो अभी विरासत के हवाले से काफ़ी डिस्कशन हमारा हुआ है, अगर आपने सुना होगा उसको। तो इसमें वाज़ेह तौर पर यही कहा है कि एक तो अगर वालिद मोहतरम अगर ज़िंदगी में कर दें तो अपनी उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी चाहत है, कोई जबर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है उनके लिए कि वो ज़िंदगी में ही करें, ठीक है। कर देते हैं तो हैं तो इसका फ़ायदा एक ही होगा कि चलें बाद में जो औलाद है वो झगड़ेगी नहीं, फिर वो अपने बहन भाइयों का हक़ दबाएंगी नहीं और दीगर रिश्तेदारों का जिनको हक़ मिलना है फिर उसमें हक़ तलफ़ी का मामला नहीं होगा। तो अगर आप पहले से ही तकसीम कर देते हैं तो एक ये अच्छी सूरत है। लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं फिर भी ऐसा नहीं है कि अब उनका माल जनाब वो किसी और के खाते में चला जाएगा, वो उनकी औलाद के ही पास रहेगा। जो बीवी अगर है, जो औलाद उनकी है, जिनको हिस्से मिलने चाहिए, जो घर के लोग हैं, तो उनको हक़ मिलेगा। अब कैसे करें तकसीम हिस्सा, तो इसके लिए मुफ्तियान किराम से रब्ता कीजिए, किसी आलिम ये बहुत ज़रूरी है कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ से गाइडलाइंस दी है। जी हाँ, ठीक है, वो भी बहुत समरी के तौर पर। बिल्कुल ऐसे, हमारा टॉपिक विरासत नहीं था, हुकूक के ताल्लुक से हमारा टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही वो तो, और उसके रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें यहाँ से बयान की, बट वो एक जनरल गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक केस है ना ये। तो कोई भी स्पेसिफिक केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, विरासत से रिलेटेड हो, तो मुफ्ती साहब से कंसल्ट करना बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब अलग अलग लोगों के इंतकाल से ना सूरतें बदलती जाती है। ऐसा ही अब ये मौजूद थे, अब उसमें से किसी का इंतकाल हो गया तो अब फिर वो हिस्से तब्दील होंगे, तो वो प्रॉपर मुफ्ती साहब के पास ही बैठकर जो है ना सारी आज की कंडीशन और सब कुछ बताकर दोस्त को साथ में लेकर जाए। अच्छा, क्योंकि इनके दोस्त का मसला, इनका अपना मसला भी नहीं है। ऐसा ही है। तो दोस्त को साथ लेकर जाए जिनका अपना मसला है, वो क्लियरली बता सकेगा कि क्या था और अब क्या है। बिल्कुल। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ औलाद ही को हिस्सा मिलना चाहिए विरासत का, ऐसा भी नहीं है। बल्कि अगर औलाद नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है, बेटे का इंतकाल हो गया है, बेटे के बेटे मौजूद हैं, अब वहाँ तक हिस्सा जाएगा। जी हाँ, ये भी है। अच्छा, फिर बीवी है तो उसका हिस्सा जाएगा। और भी रिश्तेदार ऐसे हैं कि अगर वो ना हो तो उनको मिलेगा, वो ना हो तो उनको मिलेगा। ये पूरी सूरतें होती है, ज़ाहिर है। और हम यहाँ पर सब चीज़ें बयान अभी नहीं कर सकते, इसके लिए बाकायदा मुफ्ती साहब से आपको बैठना पड़ेगा, अपने मसले को बयान करना पड़ेगा। अल्लाह हमें हर मामले में दीन इस्लाम की रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद सवालात दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। रफ़ी खान मुंबई से। मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई इंसान किसी का हक अदा नहीं करता है तो ये गुनाह के किस कैटेगरी में आता है? मुज़फ़्फ़र भाई क्या कहेंगे? मैंने शुरुआत में ही अर्ज़ किया था कि ये हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से भी बहुत सख्त है और कई ऐसे वाक़यात हैं। बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या है कि 70 साल तक उसने तौबा की गुनाहों से, इबादत में लग गया और 70 साल तक इस तरह से इबादत की कि किसी साए के अंदर ना बैठता था और कोई लजीज ग़िज़ा नहीं खाता था। ऐसा तकवा, परहेज़गारी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारते हुए इबादत किया। अब उसको इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए, लेकिन अफसोस एक तिनका मैंने पड़ोसी से लिया था, उसके मालिक की इजाज़त के बगैर लिया था और उससे दांतों में खिलाल कर लिया था। वो तिनका उससे बख्शवाना भूल गया मैं और मेरा इंतकाल हो गया। उसी तिनके के सबब में जन्नत में जाने से रोक दिया गया। अल्लाह। इसी तरह अल्लाह की राह में कोई अपनी जान भी कुर्बान कर दे, शहीद हो जाए, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसका कर्ज माफ़ नहीं होता। तो आज बंदे को जहाँ माल उसका मौजूद है अपनी ज़िंदगी में खर्च करे, सबसे पहले हुकूकुल वाजिबा में भी खर्च करे और ज़कात अदा करे, कर्ज अदा करे, ये सारी चीज़ें अदा करनी चाहिए उसको। सही। तो ये अगर नहीं कर रहा है बंदा, नमाजें भी पढ़ रहा है एक तरफ, सारी चीज़ें। अच्छा, कर्ज का भी मामला ऐसे है, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने नकल फरमाया है कि जो दुनिया में 3 पैसे का कर्जा दबा लेगा तो क़ियामत के दिन उसके बदले उसको 700 बाजमाअत नमाजें देनी पड़ेंगी, वो भी अल्लाह की बारगाह में जो कबूल हुई हो ऐसी नमाजें देनी पड़ेंगी। तो आज लोग बहुत ज़्यादा जो है लोगों का माल जो दबा लेते हैं, सोचते नहीं है। ये बहुत ही सख्त मामला है। अगर पैसा मौजूद नहीं है, सामान बेचकर, घर बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर, गाड़ी बेचकर दी जा सकती रकम तो अदा करे। और कर्ज का मामला ऐसा है
کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, مسجد کے اندر بیٹھا ہے, اعتکاف میں ہے, لیکن جس سے قرض لیا تھا نا, اگر وہ قرض خواہ جو ہے ناراض ہے, وہ مہلت نہیں دے رہا ہے, اجازت نہیں دے رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, میری رقم کیوں نہیں دے رہا ہے, کیوں نہیں دے رہا ہے, تو اب اس کا گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا. لمحہ لمحہ یہ چاہے نیکیاں بھی کر رہا ہے نا, اس کے گناہ جو ہے نا لکھے جاتے رہیں گے. تو یہ سارے معاملات سے سب سے پہلے بچنا چاہیے. آج تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج جو ایک محتاط شخص ہوتا ہے نا, وہ حقوق کا جو خیال کرتا ہے, کیئر کرتا ہے, تو وہ بڑا جو ہے نا ایک دم اپنے آپ کو بھی بہت اچھے سے وہ رکھتا ہے. یعنی کہیں پہنچا, گاڑی کھڑی کرنی ہے, بائک پارک کرنی ہے, تو بعض اوقات لوگ ایسی کھڑی کرتے ہیں, ایسی نکالتے ہیں کہ بازو والے کا جو ہے مرر ٹوٹ گیا, اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا, یا گاڑی ایسی کھڑی تھی گر گئی, دوسری گاڑیوں کو جو نقصان پہنچ گیا. کہیں کھڑے ہوں تو کسی کی مطلب جو ہے پینٹ وغیرہ اکھاڑنے لگتے ہیں, مٹی کیچڑ وغیرہ کہیں اڑ جائے. امام اعظم کا یہ معاملہ تھا, کسی مقروض کے پاس گئے قرض وصول کرنے کے لیے, تو آپ کی جوتی سے جو ہے نا ایک کیچڑ کا ذرہ اس کی دیوار پر اڑ گیا. اب آپ پریشان کھڑے ہیں. اب وہ باہر آیا, وہ خود جو ہے نا ڈر رہا تھا کہ حضرت میں آپ کا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو بات جانے دو, پہلے میرے ذریعے سے نا تمہاری دیوار جو ہے آلودہ ہو گئی ہے, اب اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں نا تو دیوار کی کچھ مٹی بھی جھڑ کے گر جائے گی, اور اگر نہیں صاف کرتا ہوں تو دیوار گندی رہے گی. تو پہلے یہ حقوق جو یہ حق تمہارا جو پامال ہو گیا نا, اس کو معاف کرو. قرضے کی بات تو بات کی ہے. تو اس نے دیکھا تو اس نے ایمان قبول کر لیا. تو یہ انداز جو ہے نا حقوق العباد کے بڑے سخت معاملات ہیں. دنیا میں بخشوانا آسان ہے, ادا کرنا آسان ہے, معافی مانگنا آسان ہے. ورنہ اب انتقال ہو گیا تو وارثوں تک پہنچنا, مال کسی کا ادا کرنا, اور وارث بھی جائیں گے, یہ بڑا مشکل کام ہے. بندے کو اپنی زندگی ہی میں حقوق جو ہے جس کے بھی پامال ہوئے وہ ادا کر دینا چاہیے. اسی میں بھلائی ہے, ورنہ پھر یقیناً بعد میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور پھر ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. مزید ایک سوال دیجیے گا. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ہے جی این چینل پر ہم لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, کیا والد اپنے مال و دولت میں سے اپنے بچوں کا حق حصہ نہ دے کر غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سید صاحب کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس معاملے میں بھی ایسا ہے کہ جیتے جی ایسا کیا جا سکتا ہے جی, بٹ بالکل اپنے وارثین کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے سب کچھ تقسیم کر دیا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا, تو ان کے لیے بھی رکھیں. بالکل, یعنی درمیانہ روی سے ہم کام لیں, اللہ کی راہ میں بھی کرنا ہے, خیرات بھی کریں اور اپنے وارثین کا بھی خیال رکھیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا فاقے کا عالم چل رہا ہے, بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہے, اور ماں بدولت جو ہے نا دنیا بھر کو بانٹتے پھر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بچوں کا بھی جو حقوق ان کے ہیں, اپنی اولاد کے حقوق ہیں, اپنے زوجہ کے حقوق ہیں, اگر بہن بھائی آپ کے مزید ہیں ان کے حقوق ہیں تو ان کو بھی دیں. بلکہ فرمایا گیا نا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. جی, تو آپ صدقے کی نیت سے دوسروں کو دے رہے ہیں, تو گھر میں بھی آپ اگر اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو کھلا رہا ہوں, ان کو پلا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اچھا, جس طرح انتقال کے بعد جو ہے نا وہ حقوق معاف کوئی نہیں کر سکتا ہے. لوگ بولتے ہیں بعض اوقات, بہن کو بولتے ہیں بھائی کے لیے معاف کر دے, تو اس کے معاف کرنے سے بھی وہ معاف نہیں ہوگا, اس کو ادا کرنا ہوگا. اسی طرح والدین بعض اوقات یہ کرتے ہیں نا کہ اپنی اولاد اگر ان کی خدمت نہیں کر رہی ہے یا اس سے ناراض ہیں, تو اس میں بھی عدل سے کام نہیں لیتے ہیں. اگرچہ آپ کا بیٹا جو ہے نافرمان ہے, لیکن بعض لوگ یہ ایک مطلب سمجھ لیجئے قانونی طور پر ایک اصطلاح چل پڑی ہے, آگ کرنا, کہ میں نے اپنے اولاد کو نا اپنی پراپرٹی سے آگ کر دیا, اس کو باہر کر دیا, اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو شرعی طور پر یہ جو ہے درست معاملہ نہیں ہے. اس طرح سے کرنے سے بھی نا وہ شریعت کا اس کا جو حصہ ہے نا وہ برقرار رہے گا, وہ باقی رہے گا, اور انتقال کے بعد وہ ملے گا. تو یہ بھی نہ کرے, اور جو پسندیدہ جو اولاد ہے اس کو زیادہ حصہ دے دینا, اس میں بھی والدین کی پکڑ ہوگی کہ یہ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں. جتنی اولاد ہے یا تو شریعت پر وہ معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے جائیں, اس طرح سے وصیت کر دے کہ شریعت کے مطابق جتنا حصہ ہوتا ہے وہ میرے ورثہ کو ملے. تو اس طریقے سے بھی قانونی بھی ایسی جو ول بنا دے, اور شرعی معاملات کو بھی پیش نظر رکھے, نہ کسی کو محروم کرے نہ کسی کو زیادہ دے, اور اپنے حصے اپنی زندگی میں بھی خرچ کرے, اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر جائے انشاءاللہ. تو یہ حقوق کا بڑا اہم معاملہ ہے. اگر حقوق کی ادائیگی درست انداز سے نہیں ہوئی تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کا گریبان پکڑ لے کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا,
یا بھائی بھائی کا گلا پکڑ لے گا، گریبان پکڑ لے گا، بہن بھائی کا گریبان پکڑ سکتی ہے. تو ڈرنا چاہیے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں ہمیں حاضر ہونا ہے، وہاں ہر سوال کا جواب دینا ہے. تو اس کی تیاری کرنا ہے ہمیں ابھی سے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کسی کو گالی نہ دیں، یہ بھی حق تلفی ہے. گالی دینا، کسی کو جھاڑ دینا، یہ بھی حق تلفی ہے. حق تلفی کی صورت جو بھی یہاں پر ہم کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں نا وراثت کے حوالے سے، صرف یہی حق تلفی نہیں ہے، بلکہ گالی دینا کسی کو یہ اس کی حق تلفی ہے. کسی کا مال چوری کر لینا یہ حق تلفی ہے. کسی کو گھور کر دیکھ لینا ڈراؤنے انداز میں یہ بھی ایک حق تلفی ہے. جناب والا کسی کو کچھ بول دینا، کسی کو ڈانٹ دینا، یہ بھی ایک بلا وجہ ہے تو یہ حق تلفی ہے. بہت ساری حق تلفی کی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں. راستوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. راستے میں آپ جا رہے ہیں اگر تو وہاں پر کوئی اگر پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے جو پیچھے میرے آئیں گے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو ہٹا دیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لوگ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ابھی تو سمجھیے کہ ہم لے ہی نہیں پائے. مختلف جو اور بھی سوالات ہیں اور بھی چیزیں تھیں، لیکن پروگرام کا وقت دیکھتے دیکھتے ہمارا اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک کو مزید ہم لیں گے اور بھی بہت ساری گفتگو کریں گے. سید صاحب مزید کچھ آخر میں پیغام دینا چاہیں آپ؟ ختم ہو گیا ٹاپک؟ جی. آپ نے نان کٹائی بھی نہیں کھائی؟ نان کڑھائی ابھی ہمارا یہ کھانے والی ہے شو والی ہے؟ پروگرام میں تو شو والی ہے، لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد اس کو کھائی جاتی ہے. اچھا ایسا ہے. ورنہ وہ کچھ ایسے فروٹس آتے ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھ لیجیے آپ اس کو قریب، چاہے کھا کر دکھائیں. کیمرہ مین چاہے تو دکھا بھی دیں. اچھا کھا کے دیکھ لیتے ہیں. چلے کھا کے ماشاء اللہ دیکھ لیے ناظرین، نہیں ہے ریئل ہے بالکل ماشاء اللہ. تو ہم نے تو جو تیاریاں کر کے آئے تھے تو ہوئی نہیں. آج کا پورا ٹاپک وراثت کے موضوع پہ چلا گیا. ایسا ہی ہے. ظاہر ہے کہ وقت ہمارا ایک اینڈ ہو چکا ہے. نیکسٹ ٹائم بلائیں گے نا علی بھائی، ابھی ڈائریکٹ 50 کے بعد 300 نمبر پہ. آپ کا اپنا ہے ماشاءاللہ، بلانے کی کیا حاجت. آپ کل بھی تشریف لائیں، پرسوئی پروگرام ہے، اس کے بعد بھی آپ جب تشریف لائیں. جمعرات کی نیت ہے انشاءاللہ. مرحبا، کیا بات ہے. ہر جمعرات انشاءاللہ آپ جمعرات بھری مراد. واہ. سید صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں سید صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ کہ آپ برکتی بھی حاصل کیجیے گا، سید صاحب کا دیدار بھی کیجیے گا، آل رسول ہیں. تو آپ اب مزید پروگرام کو اور دیکھنا اسٹارٹ کر دیجیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے پروگرام شروع سے آخر تک دیکھا ہے اور خدا نخواستہ اگر کہیں نہ کہیں کمزوری رہی ہوگی آپ کی ان معاملات کے اندر، مالی حقوق کے معاملے میں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو دیکھ کر ذہن بنے گا اور یہ چیزیں آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے. مقصد پروگرام کرنے کا ایک نئی صبح ہو یا کوئی بھی پروگرام ہمارا FGN چینل کا ہو، مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں، نیکیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ہم دین کے قریب کریں، اللہ و رسول کی تعلیمات ان کو سکھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ والسلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمع بزمی ہدایت بلا سلام. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا غیر گل چا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے. تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا مولائی. بس ایک نظر وہ ہم پر
تو سب کی بن آئی، تمہیں تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے رب کائنات عز و جل، ہمارے ناظرین جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، رب کریم ان تمام کی تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، مختلف جسمانی روحانی بیماریوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ قرضوں کے تلے دبے ہیں، رب کریم حقوق کی ادائیگی جن کی نہیں ہو پا رہی ہے، اے رب کریم جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو ستائے جا رہے ہیں، جو پریشان کیے جا رہے ہیں، جو دبائے جا رہے ہیں، سب پر خاص نظر کرم فرما دے مولا، سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما دے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ